بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کے حوالے سے ہمارا چیپٹر چل رہا ہے۔ آج جو ہم حدیث پاک سنیں گے یہ پہلے ہم ایک مرتبہ سن چکے ہیں، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا من الناس احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سرخ لباس کے اندر، سرخ حلے کے اندر کوئی بھی شخص رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ ان کانت جمتہ لتضرب قریبا من منکبیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زلفیں تھیں وہ کندھوں کے قریب قریب تھیں، کندھوں کے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زلفیں رکھی ہیں کان کی لو تک، کبھی آدھے کان تک اور کبھی کندھوں تک۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سبز رنگ کی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، دو سبز رنگ کی چادریں حضور نے زیب تن کی ہوئی تھیں۔ عمومی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس استعمال فرمایا ہے۔ آگے چل کے ایک حدیث پاک آئے کہ جس میں حضور نے حکم دیا اپنے امتیوں کو کہ تم بھی سفید لباس کو استعمال کرو، لیکن سبز رنگ کا جوڑا پہننا بھی حضور سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر سبز رنگ کا لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلبسون ثیابا خضرا، کہ جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں سبز رنگ کا جوڑا پہنیں گے۔ کون سے رنگ کا؟ سبز۔ تو اس رنگ کو بھی حضور نے پسند فرمایا اور حضور نے استعمال بھی فرمایا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن امام ترمذی نے یہاں اس حدیث پاک کو مختصر انداز میں ذکر کیا، پورا واقعہ ذکر نہیں کیا، صرف اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ پہلے ہم حدیث سن لیتے ہیں پھر میں آپ کو واقعہ مختصر سا سنا دیتا ہوں۔ حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ اسمال ملیتین کانتا بزعفران وقد نفدته وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، یعنی اس حدیث پاک کے اندر طویل قصہ ہے لیکن انہوں نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ جو صحابی رسول ہیں، صحابیہ عورت ہیں، تو یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو ایک شخص حضور کے پاس آیا ہوا تھا، وہ حضور سے سوال جواب کر رہا تھا۔ تو اب انہوں نے حضور کی کیفیت کو بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹھنے کا انداز تھا وہ انداز میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضور نے پردہ بھی کیا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور نے اپنے دونوں جو گھٹنے تھے یہ سینے کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے۔ یعنی آپ سیم ٹو سیم اس طرح کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ میں نے اختیار کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں کے اندر جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ اس طرح یعنی پردہ کر کے تو اس انداز سے وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک حضور کے بیٹھنے کا انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ بڑا سادہ انداز ہے بیٹھنے کا، لیکن وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کو اس حالت میں بھی دیکھا تو پھر بھی حضور کا رعب میرے اوپر طاری ہو گیا، حضور کا رعب میرے اوپر، حالانکہ یہ بڑا سمپل سا اور بڑا سادہ سا انداز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو جلال نبوت جو عطا فرمایا تھا، جو نبوت کا ایک رعب تھا، آپ فرماتی ہیں کہ اس سادے انداز کو اختیار کرنے کے باوجود جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب تھا وہ میرے اوپر آ گیا۔ اب یہ تفصیل سے واقعہ یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس انداز کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کو دیکھا تو حضور نے دو پرانی چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ کون سی چادریں؟ پرانی چادریں تھیں، ان کے اوپر سے زعفران بھی جھڑ چکا تھا، یعنی زعفران ان کے اوپر پہلے لگا ہوا تھا، اب چونکہ وہ پرانی ہو گئی تھیں تو زعفران بھی ان کے اوپر سے کیا ہو گیا تھا، جھڑ گیا تھا، اتر گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے رسول اللہ کے اس انداز کو جو ہے وہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے بھی بیٹھے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دن میں ہو سکتا ہے درجنوں مرتبہ ہم اس طرح بیٹھتے ہوں، لیکن اگر سنت کی نیت کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس طرح بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی حضور کے ایک بیٹھنے کا انداز ہے جو علماء کرام نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضور کے لباس کا ذکر ہے کہ حضور نے دو پرانی چادریں جو ہیں وہ پہنی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کی نیت سے حضور کی ادائیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔